جلوہ افروز علماء اہل سنت شار اسلام اور اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے سنی زندہ مسلمان بڑے بزرگ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں، چھوٹے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں معلوم ہے کتنا کھینچ لیا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ اب آواز کہاں سے نکلے گئے، لیکن ہم نے سلام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہاں یار، کم سے کم ایسا جواب دو کہ ہمیں بھی تھوڑا سا لگے کہ ابھی کچھ باقی ہے آپ لوگوں میں۔ ہاں، اب ہم سلام کر رہے ہیں تو ایک دم مردہ دل سے نہ جواب دیجیے، چونکہ ہاں یہ وقت جو ہے نا اب لینے والا وقت ہے، رات کی تیسرا پہر چل رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے لنگر کھانے کا صدقہ ہمیں مل جائے تو پھر محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ اگر اے بیٹا، اے بیٹا میرے طرف دیکھ، پانی مل جائے گا۔ اچھا پلا دو بھیا، سب کو پانی پلا دو۔ چائے تو بنوائے نہیں لیں۔ ہاں یہ میرے آقا کی محفل ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ جو آپ نے اپنایا ہے یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ میرے آقا شہنشاہ بغداد کی یہ محفل ہے، اس محفل میں فرشتے آتے ہیں، انہیں پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذات ہے شہنشاہ بغداد کی، ان کا نام لینے میں فرشتے کانپتے ہیں۔ ہم اور آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کا خیال کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر کا بیٹھنا آپ کا ضائع چلا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادب کی محفل ہے۔ میرے آقا کی محفل میں جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے نا تو ان کے بدن کو کبوتر پتھر کا ٹیلا سمجھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، دیواریں سمجھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ادب ہوتا تھا، اور یہی ادب انہیں اس مقام پر لایا کہ آج پوری دنیا ان کا نام سنتی ہے تو ادب سے سر جھکاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محفل سجی، ہم نے محفل سجائی ہے اور سرے شام سے لے کر اب تک سرکاروں کا ذکر ہوتا رہا ہے، میرے آقا کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ جب لینے کا وقت آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ انداز آپ کے لیے کیا کہتے ہیں وبال جان بن جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا خیال رکھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں اور ادبی گفتگو سماعت کر لیں۔ پھر سے سلام کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا اور جواب دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یقین جانے اب تو نہ تقریر کرنے کا وقت رہ گیا، نہ کچھ پڑھنے لکھنے کا وقت ہے، اور ہم نے تقریباً یہ ہمارا 15واں یا 16واں سال ہے، ہم نے داتا سرکار کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ حضور ہم نکمے نکارے تھے، ایک گرامڑ ایریا کے جس طریقے سے گرمی کے مہینے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے پیڑوں کی پتیاں ڈالیوں سے گر کر بکھر جایا کرتی ہیں، اس سے بھی بدتر میں ایک بکھرا ہوا شخص تھا اور نفس کی حرکات سے بگڑا ہوا شخص تھا۔ اگر آپ نے اپنے
در سے غوث پاک کا ہمیں صدقہ عطا فرمایا ہے، ان تک رسائی کی ہے، ان کے محبت اور عقیدت اور ادب ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اپنے نظر ولایت سے۔ تو سرکار کوشش کریں گے کہ جہاں پر جائیں گے لوگوں کو دین کی تبلیغ اور سنت شریعت کی بات کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور شاید اس میں کچھ لوگ ہوں گے بھی، دیکھے ہوں گے کہ شاید بابو لوگ جو نعت پڑھ رہے ہیں نا، ایک ہمارا بھی دور گزرا ہے، سنے ہوں گے کچھ لوگ تو یاد ہوگا، خاص طور سے حسین معمولوں کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا شاعر ہندوستان کا جس انداز میں پڑھ دے، اس کے بعد ہمیں کھڑا کر کے اسی انداز میں پڑھوا لیجئے۔ کیچ کرنے کی اتنی قوت اللہ نے بخشی تھی ہمیں، سمجھ رہے نا؟ لیکن نعت وغیرہ پڑھنا اس لیے کم کر دیے کیونکہ اگر نعتیں سناتے رہیں گے تو سنت اور شریعت کی بات کون پہنچائے گا، مسئلے مسائل کی بات کون سمجھائے گا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اسے کون سکھائے گا۔ اور اسی کا صدقہ ہے سراج میاں اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اسی کا صدقہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ رائے پور سے لے کر یو پی، یعنی پوری قوم کی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جی جی کرتے ہیں، پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، دیکھو گے نا؟ لیکن آپ لوگ غور کریے، اللہ تعالیٰ دن بدن ترقی ہی ترقی دے رہا ہے، نواز ہی نواز رہا ہے۔ ماں ایسے علاقے کے لوگ جڑ رہے ہیں جہاں کے بارے میں شاید ہمارے دادا کو بھی خبر نہ رہی ہوگی۔ ایسے گھروں میں اللہ عزت بخش رہا ہے، محبت دے رہا ہے کہ شاید کئی پشت کے ہمارے لوگ بھی کبھی نہ ایسا پائے ہوں گے۔ یہ جانتے ہو سب کچھ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ کہاں سے مل رہا ہے معلوم ہے؟ یہ شہنشاہ بگھیل کھنڈ سیدی سرکار حضرت امام شاہ داتا چشتی رحمت اللہ علیہ کے در سے ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ اور جس پیر و مرشد کے ہم دامن سے رابطہ ہیں، سنیے، ماں گاڑی موٹر چلانا الگ بات ہے، دولت کما لینا الگ بات ہے، بلڈنگ بنا لینا الگ بات ہے، کسی اللہ کے ولی کی در کی غلامی پا جانا اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ سنیں نا، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں سنیں اسے غور سے۔ ہمارے دادا خواجہ محب اللہ شاہ صفی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے پیر و مرشد کے والد بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چشتی ممبر رسول سے بول رہا ہے، جا کے آج بھی پرخاص کے سرزمین پر دیکھ لیجئے۔ میرے دادا حضور پردہ ہونے کے چوتھے دن جب ان کا داماد ان کی مزار شریف کے قریب جا کے رو رہے تھے تو باقاعدہ میرے دادا پیر حضور نے اپنے قبر شریف کے اندر سے آواز دیا، اے میرے چھوٹے داماد، رونے کی بات نہیں ہے، مشتاق تجھ سے بظاہر میں جدا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ہمیشہ تیرے ساتھ میں رہے گا۔ یہ ہے میرے دادا پیر حضور کا مرتبہ۔ 3 دن پردہ ہو گیا تھا، چوتھے دن کی بات ہے کہ اپنے داماد کو، کیونکہ داماد بہت مانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے دادا پیر حضور سے، تو رو رہے تھے کہ میاں آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اب کون ہماری مصیبت، کیونکہ وہ غریب بھی تھے دادا پیر کو داماد۔ تو میرے دادا پیر نے اپنے قبر سے چوتھے دن آواز دیا تھا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، بظاہر میں تجھ سے دور ہوں لیکن جب تو مجھے یاد کرے گا ہم تیرے ہمیشہ قریب دکھائی دیں گے۔ ایسے اللہ کے ولیوں سے اس فقیر کا نسبت جڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا برائی کرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ قبر میں دادا پیر حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ جس کے حق میں اللہ کے ولی دوست دعا کرے اسے زمانے کی کون طاقت ہے جو مٹا دے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ادب کرو نہ ادب کرو یہ تمہاری مرضی ہے، ادب کرو گے تو ادب والے کے لیے یہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے، ان سے پوچھنا، علم سے
عظمت نہیں ملتی، علم سے مقام نہیں ملتا، جسے جو کچھ بھی ملا ہے ادب اور محبت سے ملا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے شاندار حافظ قرآن، شاندار قاری قرآن، شاندار عالم دین، یہاں تک کہ محدث مدینہ کا لقب تھا آپ کو، لیکن یہ معین الدین کا جو خطاب ملا، غریب نواز کا جو خطاب ملا، سلطان ہندوستان کا جو مقام ملا، قطب الاقطاب کا جو مقام ملا، جانتے ہو اپنے پیر و مرشد کی ادب کی وجہ سے ملا تھا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے ملا تھا۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کا خدمت کیا، ادب کیا، محبت کیا۔ تو جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلا دیے اور کہتے ہیں اے میرے اللہ، میں تیرے خلیل اللہ کے اس مقام پر تیری رضا کے لیے نوافل ادا کیے ہیں، میرے اللہ اس نوافل کے برکت سے میرے بیٹا معین الدین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ جب ان کے پیر و مرشد نے دعا مانگی ہے، آواز آئی ہے غیب سے، حاتم غیبی سے آواز آئی، اے خواجہ عثمان ہارونی جا جا، میں تیرے مرید معین الدین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا۔ میرے پیارے سنو، ادب کو سیکھو، دولت کما لینے سے عزت نہیں ملتی، ادب سیکھو۔ جس کے پاس ادب آ گیا، ایک بہت پائے کے بزرگ عراق کی سرزمین کے ہیں، جن کا نام حضرت خواجہ ابو داؤد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سنا کرتا تھا فلاں علاقے میں بہت بڑا عالم دین ہے، تو میرے اندر اتنی خواہش نہیں پیدا ہوتی تھی کہ میں جا کے اس سے مل لوں، لیکن جب کوئی مجھے بتانے والا کہیں آ کر بتایا کرتا تھا کہ فلاں دور ایک شخص ہے جو با ادب ہے، تو اس سے ملنے کے لیے میرا دل تڑپا کیا کرتا تھا۔ تو ادب سیکھو میرے پیارے، سمجھ رہے نا، یہ تمہارے پیسے کے محتاج یہ لوگ نہیں ہیں، تم یہ جو نوٹ دے دیے تو بہت دے دیے نا، جن کے محفل میں بیٹھے ہو میرے پیارے، جن کے اس محفل کو آپ لوگوں نے آج، ہم کو معلوم ہے سراج میاں سے ہماری بات چلتی رہتی تھی، سب کا نمبر تو تھا بھی نہیں کیونکہ ہمارا موبائل غائب ہو گیا تھا، تو سب کا نمبر بھی نہیں تھا، تو سراج میاں کو ہم دیکھا کہ کئی دن سے اس محفل کو رچانے سجانے کے لیے بیچارے محنت کر رہے تھے، اس میں آپ لوگ بھی شریک تھے، ایسا نہیں کہ صرف وہ اکیلے تھے، آپ لوگ بھی شریک تھے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تھا، پیسہ سے شریک ہو رہے تھے، وقت ملتا تھا وقت دے کر حاضر ہو جاتے تھے۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ کہ اس یعنی ہفتہ بھر کی محنت کا صلہ غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں ملے، تو میرے پیارے سنو، اس محفل کا ادب سیکھو، اس محفل میں محبت کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ جب ادب کے ساتھ بیٹھو گے، محبت کے ساتھ بیٹھو گے، انشاءاللہ پھر اس کا بدلہ جو غوث اعظم کی بارگاہ سے ملے گا نا، پوری دنیا تمہیں مٹانا چاہے گی، پوری دنیا تمہیں ستانا چاہے گی، ساری دنیا تمہاری نسلوں کو اگر مٹانا چاہے گی، میرے غوث پاک کی ایک نظر اٹھے گی، ایک نظر اٹھے گی، سارے دشمن مٹ جائیں گے، لیکن تمہارا نام زندہ رہے گا، تمہاری نسلیں زندہ رہے گی۔ وہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے۔ کیوں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کیا واقعہ ہمیشہ سنا جائے؟ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں چور اگر آ گیا ہے چوری کی نیت سے حجرے کے اندر، تو میرے غوث پاک ایسے اللہ کے محبوب ہیں، ایسے اللہ کے دوست ہیں، ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ میرے غوث فرماتے ہیں خواجہ خضر، بھلے یہ چور ہے، بھلے یہ ڈاکو ہے، بھلے یہ بےمان ہے، بھلے یہ کیسا بھی ہے، لیکن میرے حجرے میں آ گیا ہے، اب یہاں سے جائے گا تو کچھ بن کر جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور میرے غوث پاک نے ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ وقت کا ابدال بنا کے بھیج دیا۔
समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत से लोग कहते हैं अरे चोरी के माल से लंगर कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, कहाँ कबूल होगा? अरे नादान, तुझे क्या मालूम कबूल हुआ कि नहीं हुआ? तुझे क्या मालूम तू किस खेत की मूली है? अरे मेरे गौ से पाक दिल देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, अकीदत देते, एक दो नहीं। माँ मेरे गौ से पाक की बारगाह में वो काफिरा बुढ़िया थी जिसकी 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाले थे मेरे गौ से पाक ने। मैं जब काफिरों पर मेरे गौ से पाक का करम हो सकता है, फैजान हो सकता है, तो भले हम चोर हैं, भले हम गंदे हैं, भले हम बेईमान हैं, तो कैसे हुए उनकी महफिल में तो आ गए हैं। जो अभी अभी आपने कौसर साहब की बात को नहीं सुनी थी जब आप बयान कर रहे थे कि मेरे गौ से पाक का नाम तब तक नहीं कोई ले सकता जब तक मेरे गौ से पाक न चाहे, जब तक मेरे गौ से पाक नहीं चाहते किसी की जुबान पर उनका नाम नहीं आ सकता। एक मर्तबा आप जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, जुमा की नमाज। अच्छा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? हाँ देखिए, हम उछलने कूदने वाली बात नहीं बता रहे हैं, बस मोटी मोटी चीजें आप तक पहुंचाकर कि आपके जहन पे उतर जाए। मेरे गौ से पाक चले जाते, आपके खादिम हजरत अली बिन हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में थे। आपके खादिम है, बहुत करीब के खादिम, और आपके मुरीद और खलीफा भी हैं। और उनके नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत दिया है कि जहां पे ज्यादा मच्छर लगता हो, या सांप निकलते हो, या चींटियां निकलती हो, और कोई जहरीले जानवर निकलते हो, अगर सच्चे दिल से या अली बिन हैती 11 मर्तबा उनका नाम ले लिया जाए तो मेरे गौसे पाक के खादिम को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि उनकी नाम की बरकत से वो जगह जहरीली चीजों से पाक हो जाया करता है। वो है गौसे पाक। 12 साल एक बंदे ने वजू बनाया था। क्या बनवाया था? आने वाले मेहमानों का। अरे कभी अपने पीर की खिदमत करके तो देखो। अरे गौसे पाक तो नहीं मिलेंगे, अभी गौसे पाक के गुलाम बाकी हैं। अगर गौसे पाक के गुलाम न रहते ना तो गली गली कूचे में आज उनकी ये जो महफिलें हो रही महफिलें ना होती। अब तुम्हें क्या मालूम किसके दिल में गौसे पाक की कितनी अजमत बसी हुई है, कितनी मोहब्बत बसी हुई है, कितनी निस्बत से जुड़ा हुआ है। माँ हम तो आप ही के बीच के थे ना, आज हम भी जींस पे होते, हम भी पैंट पे होते, कई मर्तबा हफ्ते में दाढ़ी छिलाने वाले होते। कहीं न कहीं गौसे पाक का फैजान है। फैजान हमने बताया था, शायद जो लोग सुने होंगे आज से तकरीबन 10-12 साल पहले हमारे बयान को। हाँ, मेरे गौसे पाक का फैजान उस वक्त इस खादिम को अता हुआ था। ये कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। अल्लाह ताला करम फरमाए आप पर भी मेरे गौसे आजम का फैजान हो। जब मेरी उम्र 12 या 13 साल की थी, 14 तारीख को हमारे लल्लू मामू का 40वां है टीकर की सरजमीन पर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। अल्लाह गौसे आजम के सदके में उनकी मगफरत फरमाए। सुने, उनकी छोटी सी बेटी पर जब चेचक की बीमारी हुई थी, मेरे खाला ने हमसे कहा हजरत मदरसे से आए हुए थे, पढ़ दीजिए इसके ऊपर। हमने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, सुने हैं कि ये बीमारी वापस आती है, जो पढ़ता उसी के ऊपर आ जाती है। कहा नहीं पढ़ दीजिए बेटा, कुरान पढ़ देंगे अल्लाह शिफा दे देगा। और हमने पढ़ दिया और वो चेचक का मामलात हमारे बॉडी पे हुआ। हमने सिर्फ अपने गौसे पाक को नमाज असर पढ़कर जब याद किया था, जब 13 साल की मेरी उम्र थी, सुनना गौर से सुनना, 13 साल की उम्र थी, अपने गौसे पाक को जब हमने याद किया है, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे रसूल पर बोल रहे हैं, गौसे पाक की बारगाह से जो फैज मिला था ना, उसी की आज बरकतें हैं हमारे अंदर। सिर्फ खुशबू अता हुई थी। माँ जब खुशबू की ये बरकत है कि ये नाचीज आज कई जिले में सरताजे मिल्लत से पहचाना जा रहा है, तो अंदाजा फरमाएं जो गौसे पाक की खिदमत किया होगा उसका मर्तबा कितना बुलंद हुआ होगा, उसका मर्तबा कितना बुलंद हुआ होगा। तो हज़रत अली बिन हैती फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम के साथ जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, और हफ्तों में हमने देखा कि लोग हुजूम दर हुजूम उमड़ कर आपसे मुसाफा करना चाहते थे। कोई हाथ चूमता था, कोई जुब्बा चूमता था, कोई कदम चूमता था, कोई आपके रुमाल शरीफ के पट्टा को चूमता था। लेकिन उस दिन कोई भी आदमी आपके न हाथ को चूमा, न जुब्बा को चूमा, न आपके सर को चूमा, न कोई आपके कपड़े को चूमा। चले जा रहे हैं। नमाज जब जुम्मा हो गई
حضرت علی بن حدیث فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، کہا بات آج لوگوں کو ہو کیا گیا؟ کیا آج حضرت کے ہاتھ کو نہ چوم رہے، نہ کوئی سلام کرنے آئے، نہ اتنی جو محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں وہ امڑ کر آپ کی طرف دوڑے بھی نہیں؟ تو سرکار غوث اعظم تھے جو دل کی نیتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم حضرت علی بن حیثی کی طرف دیکھے اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اے علی، تمہیں معلوم نہیں میرے اللہ نے مجھے وہ عظمت بخشی ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کسی کا دل میری طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میں نہ چاہوں اے علی کسی کا دل میری طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھنا تو چاہتا ہے تو دیکھ، اب میں لوگوں کے دل کو اپنے طرف رجوع کرتا ہوں، ابھی دیکھنا حال۔ اور حضرت علی بن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سرکار نے یہ لفظ کہا تو مسجد سے جب نکل رہے تھے تو پورے بغداد کے لوگ امڑ کے آپ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیے، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیے، آپ کے جبہ کو چومنا شروع کر دیے۔ یہ ہے غوث پاک کا مقام۔ ایسا تو ایسا نہیں، اگر غوث پاک چاہ لیں تو بڑے سے بڑے گنہگار کو اپنے وقت کا پائے کا ولی بنا دے۔ یہ سلسلہ ان کے حیات طیبہ تک نہیں بلکہ آج بھی ساری اور جاری ہے۔ کبھی محبت کے ساتھ یاد تو کرو انہیں، کبھی یاد کرو تو کبھی پکارو تو انشاءاللہ پھر دیکھو گے میرے غوث پاک اگر نمازی کی مدد کرتے ہیں، اگر میرے سرکار غوث پاک پرہیزگار کی مدد کرتے ہیں تو میرے غوث پاک کا اگر ماننے والا ہے بھلے چور ہو بھلے بے ایمان ہو اگر دل سے یاد کرے تو میرے غوث پاک اس کی بھی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اور ابھی ہم نے سنا تھا میدان قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کا ہاری کی عالم میں ہوگا، میرے غوث کے جتنے مرید ہوں گے۔ اور ایک چیز بتا، کوئی کسی بھی سلسلے کا ہو، کسی بھی سلسلے کو ہو، لیکن سب کے سب میرے غوث اعظم کی ہی مرید کہلائیں گے، کیونکہ جتنے سلاسل چلے ہیں سارے سلاسل کے اوپر میرے غوث اعظم کا ہی فیضان ساری اور جاری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بولیے نا۔ ہاں، گٹکا کھا کے بیٹھو، یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنیں میرے پیارے، جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے، چاہے سلسلے چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلاسل چار ہیں سب پر میرے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے غوث پاک کو سچے دل سے یاد تو کرو یار کبھی تو، لیکن اب آپ لوگ آپس میں تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم کیوں گئے چلتا